الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ ذی الحجہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی بڑی اسلامی تاریخ میں ایک یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ ان دونوں مہینوں کی اسلامی تاریخ میں ایک یادگار حیثیت ہے۔ ان دونوں مہینوں میں قربانی کی ایسی عظیم المثال یادیں پائی جاتی ہیں جو تاریخ اسلام کا تاریخی سرمایہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ تاریخ اسلام میں جس طرح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ایک بے مثال اور ناقابل فراموش داستان ہے۔ یہ دونوں حضرات دین اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنے آگے بڑھا گئے، اپنے آپ کو راہ خدا میں اس فکر اور خوشی کے ساتھ اور جذبہ کے ساتھ پیش کیا کہ آنے والے کل تک، قیامت کے دن تک ان دونوں حضرات کی قربانی ایک یادگار حیثیت کے طور پر منائی جاتی ہے اور منائی جاتی رہے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مگر آج اس محفل میں اس حیا اور وفا کے بادشاہ داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قربانی جو آپ نے راہ خدا میں دی، آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ پر ظلم و تشدد کیے گئے، ہر طرح آپ کو پریشان کیا گیا۔ آپ کی بھی اسی ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو شہادت ہوئی۔ تو میں آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قربانی اور آپ کی شہادت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان اس انداز سے پیش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے قبول فرمائیں، اور جب دین اسلام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے جان کے نذرانہ اور اپنے خون کو بہانے میں ہم کو ذرا بھی شک نہ ہو اور ذرا بھی ہچک محسوس نہ ہو۔ اللہ پاک ان شہیدوں کے طفیل ہم کو بھی اپنے دین اسلام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قبول فرمائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک خاص رنگ لیے ہوئے ہے، مگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 15 شوال المکرم کو ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان دے چکا ہوں۔ آپ بیان نیٹ پر جا کر شہادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یوٹیوب سے سرچ کر آپ سن سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔
تو دوستو آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے ان منتخب واقعات کا تذکرہ کروں گا جو آپ کی حیات طیبہ کے انوکھے اور مظلومانہ شہادت کے عجیب و غریب مناظر ہیں۔ تو دوستو جیسے میں نے خطبہ کے اندر ایک حدیث شریف کی تلاوت کی جس میں اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے کیا کیا حالات ہیں اور دین اسلام پر آپ نے کیا کیا اپنی قربانیاں دی، اور دین اسلام کے لیے جہاں مال کی ضرورت پڑی مال کس طرح آپ نے پیش کیا راہ خدا میں، اس کے اوپر میرا بیان آپ سن سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ خدا میں مال اور دولت کی فراوانی اور مال و دولت کی قربانی دینے کا بیان آپ یوٹیوب پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں۔ اور آج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ آخری دور جن میں آپ پر ظلم و تشدد کیے گئے اور آپ کی شہادت ہوئی، اس پر روشنی ڈالوں گا، مگر دعا کریں کہ وقت کی قلت اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں دو تین بار میں یہ بیان دو تین مجلسوں میں بیان کر پاؤں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ جھوٹے الزامات لگائے گئے اور آپ کو ایک سوچی ساجی اور سوچی سمجھی سازش کے تحت شہید کرنے کا آپ کو پروگرام رچا گیا۔ کچھ لوگ بصرہ سے آئے، کچھ لوگ کوفہ سے آئے، کچھ مصر سے آئے، اور یہ ایک بار ہی نہیں آئے، پہلے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے سمجھا کر ان کو واپس کیا، مگر پھر کچھ ہی لمحے بعد یعنی چند دن کے بعد واپس آئے اور ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے۔ مدینہ کے اندر سے کچھ صحابہ کرام حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کیونکہ حج کا ہی مہینہ چل رہا تھا۔ ایک وقت آتا ہے جمعہ کا دن ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرماتے ہیں، فوراً آواز آتی ہے کہ نیچے اتر جائیں، منبر سے نیچے اتر آئیں اور خطبہ کا جمعہ نہ دیں، جمعہ خطبہ نہ دیں۔ آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی شور اور ہنگامہ میں ایک باغی آگے بڑھتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عصا چھین کر توڑ دیتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یادگار تھی، جو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی عصا سے خطبہ دیا کرتے تھے، اسی عصا کو خطبہ جمعہ میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک عصائے کلیم تھا، یہ عصائے حبیب تھا، اس کو اس بے دردی سے یوں توڑ دینا ایک قیامت تھی جو مسلمانوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دلوں پر بجلی بن کر ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ ایک بجلی جس طرح ٹوٹتی ہے آپ پر اور دوسرے صحابہ اکرام جو موجود تھے ان پر ایک بجلی ٹوٹ پڑی۔ نہ صرف اس بدبخت نے اس عصا کو دو ٹکڑے کیا بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس عصا کو لے کر جو خطبہ دیا کرتے ہیں، اس عصا کو آپ کے سامنے توڑ دیا گیا اور اسی عصا سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر سنگ باری شروع کر دی گئی۔ گویا کہ آغاز ہی حملے کا سنگ باری سے شروع ہوا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ دشمن ٹوٹ پڑے
اور آپ کو بے ہوش کر دیا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ذرا سوچیں اس وقت کا کیا سما ہوگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان ظالموں کو آپ نے ایک مختصر خطبہ دیا اور ان کو یاد دلایا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق ملعون ہو، ذرا اپنے بارے میں غور کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلایا کہ تم اپنی برائی اور نیکیوں کے بارے میں ذرا غور و فکر کرو، اپنی خطا سے اپنی نیکی کو مٹاؤ۔ اللہ عز و جل برائیوں کو نیکیوں سے مٹاتے ہیں۔ حضرت محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور فرمایا میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ملعون فرمایا ہے۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور اس نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو بٹھا دیا، پھر حضرت زید ابن ثابت کھڑے ہوئے، ان کو بھی بٹھا دیا، پھر تمام باغی اہل مسجد پر ٹوٹ پڑے، لوگوں پر سنگ باری شروع کر دی، یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر شدید پتھر برسائے تھے کہ آپ بے ہوش ہو کر ممبر سے گر پڑے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اس طرح پتھر برسائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب ذرا غور کریں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کون عثمان؟ وہ عثمان کہ جس نے اس مسجد نبوی میں اپنا مال خرچ کیا، اور وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کو ایک وسیع عریض تعمیر میں آپ نے تبدیل کیا، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، اور راہ خدا میں آپ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ مگر آج وہی عثمان کہ جس کے ہاتھ سے عصا نبوی کو لے کر توڑ دیا گیا، ذرا سوچیں کون سا عصا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں۔ میں اس عصا کی بات کر رہا ہوں جس عصا کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگائے۔ یہ وہی عصا ہے جس کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ لگائے تھے۔ یہی وہ عصا ہے جس کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہاتھ لگائے تھے۔ او مسلمانوں غور کرو، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اس عصا مبارک کو وہی توڑ سکتا تھا جو عظمت مصطفیٰ سے خالی ہو، جس کا دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو۔ اس عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جو عظمت صدیقی سے ناواقف ہو، اس عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جو رفعت فاروقی سے بے خبر ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے عصا خواہ کلیم کا ہو اور عصا خواہ حبیب کا ہو، دونوں انوار و برکات کے حامل تھے۔ توڑ پھوڑ سبائیوں کا پرانا مشغلہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مسجد نبوی کی توحید، مسجد نبوی وہ قابل احترام مقام ہے جہاں پر بلند آواز سے بولنا بھی جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ گویا کہ آواز میں اس قدر پستی اور آہستگی پیدا کرو کہ تمہارے بولنے میں آواز بلند نہ ہونے پائے۔ کیوں کہ یہ مقام ادب ہے، مگر باغیوں نے اس ضابطے کو بھی توڑ دیا۔ معلوم ہوا جس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باغی محبت اور ادب رسول سے خالی ہیں، اسی طرح عثمان محبت اور ادب سے بھی ان کے دل خالی ہیں۔ باغیوں کو نہ سائے نبوی کا احترام، باغیوں کو نہ مسجد نبوی کا احترام، باغیوں کو داماد مصطفیٰ کا احترام۔ سچ نے بے حیا باشو ہر چخواہی کن، ہاں کسی نے سچ کہا ہے، بے حیا باش ہر چخواہی کن۔ ذرا سوچے میرے پیارے دوست اور بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ظلم و تشدد کیا گیا، آپ پر غشی آ گئی، آپ کو اسی
بے ہوشی کے حالت میں، غشی کے عالم میں آپ کے گھر، آپ کے محل، آپ کے قصر خلافت پہنچایا گیا۔ آپ کو جب ہوش آیا، آپ نے ہوش آتے ہی سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہ تھا، اہل مدینہ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ اللہ اللہ، مدینہ اور اہل مدینہ کی آپ کو اس قدر فکر تھی، اپنی جان اور اپنے زخموں کی فکر نہیں۔ فکر ہے تو اہل مدینہ کا، فکر ہے تو تیار رسول کے مکینوں کا۔ ابھی آپ قصر خلافت میں زخمی حالت میں تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں باغیوں کی آواز گونجتی ہے، خبردار آج کے بعد عثمان مسجد نبوی میں نہ تو جماعت کرا سکتے ہیں اور نہ ہی خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں۔ گویا کہ اب مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ تو کیا دیں گے بلکہ جماعت اور نماز ادا کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہے؟ جس مسجد نبوی کو ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ نے وسیع اور تعمیر کیا ہو، آج باغیوں نے اس مسجد میں نماز اور جماعت سے آپ کو روک دیا۔ اور مسلمانوں تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے، خلیفۃ المسلمین ہی نماز پڑھاتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہی خطبہ جمعہ دیتا ہے، اسلامی مملکت کا خطیب بھی خلیفۃ المسلمین ہے، اسلامی مملکت کا امام بھی خلیفۃ المسلمین ہے۔